دوستو، آج ہم آپ کو 5 ایسے مشہور ترین اداکاروں کے بارے میں بتائیں گے جو فلموں میں صرف گانے کے لیے آئے تھے۔ اداکاری سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں، لیکن قسمت نے ان کو ایک شہرت یافتہ اور مشہور ترین اداکار بنا دیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ عوامی اداکار علاء الدین کا فلمی سفر 40 سال پر مشتمل ہے۔ اداکار علاء الدین 6 اپریل سن 1923 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ اپنے ابتدائی دور میں وہ ایک گلوکار بننا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے کلاسیکل موسیقی کی تربیت بھی لی۔ انڈین فلم انڈسٹری میں انہوں نے چند فلموں میں گلوکاری بھی کی ہے، لیکن وہ اس فیلڈ میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پاکستانی فلم دو آنسو سن 1950 میں سنتوش کمار پر فلم بند ہونے والا گانا اس گھر کو اپنا گھر سمجھو اداکار علاء الدین نے ہی گایا تھا۔ گلوکاری سے مایوس ہو کر اداکار علاء الدین نے انڈین فلموں میں کام شروع کیا۔ انڈیا میں ان کی پہلی فلم بطور اداکار سنجوگ تھی، جو سن 1943 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ ان کی پہلی فلم تھی۔ پاکستان میں ان کی بطور اداکار پہلی فلم ایک پنجابی فلم پھیرے تھی، جو سن 1949 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس طرح اداکار علاء الدین گلوکاری سے اداکاری کی طرف آئے، یعنی گلوکاری ان کا پہلا شوق تھا۔ ان کا انتقال 13 مئی سن 1983 میں لاہور میں ہوا۔ گلوکارہ اداکارہ نور جہان، ان کا فلمی سفر تقریباً 60 سال پر محیط ہے۔ نور جہان 21 ستمبر سن 1926 میں قصور، پاکستان میں پیدا ہوئی۔ انہیں خوبصورت طرز گائیکی پر ملکہ ترنم کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ ان کا انتقال 23 نومبر سن 2000 میں 74 برس کی عمر میں ہو چکا ہے۔ نور جہان نے گانے کا آغاز بچپن سے ہی شروع کر دیا تھا اور کلاسیکل گانے کی اونچ نیچ کو وہ بخوبی سمجھنے لگی تھیں۔ اپنے اس گلوکاری کے شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ انڈیا چلی گئیں اور کلکتہ میں رہائش اختیار کی۔ سن 1935 میں فلم پنڈ دی کڑی میں انہوں نے اپنا پہلا فلمی گیت ریکارڈ کروایا۔ بول تھے لنگ آجا پتن چنادا، جو بے حد مقبول ہوا تھا۔ انہوں نے بے شمار انڈین فلم میں گانے گائے اور ساتھ ساتھ فلموں میں بچپن کے رول بھی ادا کیے۔ نور جہان کو اداکاری سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو اداکاری کی آفر آنے لگی اور سن 1942 میں اپنی پہلی انڈین فلم خاندان میں انہوں نے اداکار پران کے ساتھ بطور ہیروئن کام کیا۔ اس طرح انہوں نے گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری میں بھی قدم رکھا۔ انڈیا میں انہوں نے 36 فلموں میں کام کیا اور پاکستان میں تقریباً 14 فلموں میں اداکاری کی، جن میں 4 پنجابی اور 10 اردو فلمیں تھیں۔ بعد میں انہوں نے مکمل طور پر اداکاری کو چھوڑ دیا اور گلوکاری کی طرف مائل ہو گئیں۔ گلوکارہ اداکارہ آشا بھوسلے سن 1927 میں پٹیالہ، انڈیا میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے بچپن ہی سے گلوکاری میں قدم رکھا، کیونکہ ان کے والد عنایت علی ناتھ ایک فلم کمپوزر تھے۔ یہ پاکستانی پہلی فلم تیری یاد سن 1948 کے موسیقار تھے۔ پاکستانی گلوکارہ کوثر پروین ان کی چھوٹی بہن تھیں۔ آشا بھوسلے نے 4 سال کی عمر میں گانا شروع کیا تھا۔ انہوں نے گانے کی تربیت اپنے والد عنایت علی ناتھ سے حاصل کی تھی۔ انہوں نے ابتدا میں دلی میں پنجابی تھیٹر میں پرفارم کرنا شروع کیا تھا۔ آشا بھوسلے غزل، گیت، ٹپے، ٹھمری اور دادرا گانے میں ماہر تھیں۔ سن 1940 میں وہ اپنے والد کے ساتھ دلی سے لاہور منتقل ہو گئیں اور ایک دن ان کے ساتھ پنجابی فلم گوانڈی کی شوٹنگ دیکھنے کے لیے اسٹوڈیو گئیں اور وہیں پر ان کو فلم کی آفر ہوئی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر سن 1948 میں پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد سن 1948 کی ہیروئن بنی، یعنی پہلے وہ گلوکاری کیا کرتی تھی، بعد میں وہ اداکارہ بنی، یعنی ان کا پہلا شوق گلوکاری ہی تھا۔ گلوکار اداکار عنایت حسین بھٹی کا فلمی سفر تقریباً 50 سال پر محیط ہے۔ انہوں نے بطور اداکار اور گلوکار فلم انڈسٹری میں کام کیا۔ انہیں عوامی گلوکار بھی کہا جاتا تھا۔ عنایت حسین بھٹی 12 جنوری سن 1928 میں گجرات میں پیدا ہوئے۔ ان کا انتقال 31 مئی سن 1999 میں 71 برس کی عمر میں ہو چکا ہے۔ سن 1948 میں وہ روزگار کے لیے لاہور آ گئے۔ انہیں گانے کا بھی بہت شوق تھا۔
وہ ایک نامور گلوکار بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان پر بھی بطور گلوکار اور صداکار کام کیا۔ اداکار گلوکار عنایت حسین بھٹی کی اداکاری کی طرف ان کی کوئی توجہ یا خواہش نہ تھی۔ فلموں میں گانے کا پہلا موقع انہیں موسیقار ماسٹر عنایت حسین نے پنجابی فلم شمی میں دیا۔ ان کا پہلا گیت نسوے جوڑے والیے تھا، لیکن ریلیز کے حساب سے بطور گلوکار ان کی پہلی فلم سچائی مانی جاتی ہے، جو سن 1949 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کے موسیقار بابا جی چشتی تھے۔ فلم شمی سن 1950 میں ریلیز ہوئی تھی۔ سن 1950 کا دور عنایت حسین بھٹی کے لیے انتہائی عروج کا دور تھا اور زیادہ تر مقبول گانے انہی کے گائے ہوئے تھے۔ پھر سن 1955 میں انہوں نے اداکاری کے میدان میں قدم رکھا اور فلم جلن سن 1955 میں کام کیا۔ یہ ان کا دوسرا شوق تھا، یعنی پہلا شوق ان کا گلوکاری ہی تھا۔ مشہور زمانہ خوبصورت اداکارہ مسرت نذیر 13 اکتوبر سن 1940 میں لاہور میں پیدا ہوئیں اور ابھی حیات ہیں۔ ان کی رہائش کینیڈا میں بتائی جاتی ہے۔ اداکارہ مسرت نذیر کو اداکاری سے کوئی لگاؤ نہ تھا، بلکہ انہیں موسیقی سے گہرا لگاؤ تھا اور گانے کا بے حد جنون تھا۔ وہ ایک مشہور گلوکارہ بننے کے خواب دیکھا کرتی تھیں اور اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے انہوں نے سن 1950 کے شروع میں ریڈیو پاکستان سے گانا شروع کیا، لیکن ریڈیو پاکستان سے ان کو جو معاوضہ ملتا تھا وہ بہت کم تھا۔ پھر انہوں نے فلموں میں گانے کا سوچا، کیونکہ فلموں میں گانے کا معاوضہ ریڈیو پاکستان سے کہیں زیادہ ملتا تھا۔ اس سلسلے میں اداکارہ مسرت نذیر سن 1955 میں فلم ڈائریکٹر انور کمال پاشا کے پاس پہنچی اور ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انور کمال پاشا نے ان کی بات تسلی سے سنی اور وہ ان کی گائیکی کی بجائے ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئے اور ان کو فلموں میں گانے کی بجائے اداکاری کا مشورہ دیا۔ مسرت نذیر کو یہ بات کچھ اچھی لگی اور انہوں نے انور کمال پاشا سے کہا کہ اس کے لیے مجھے اپنے والدین سے اجازت لینا پڑے گی۔ انور کمال پاشا خود ان کے والد سے ملے اور فلموں میں کام کرنے کی اجازت حاصل کی۔ اس طرح مسرت نذیر گلوکاری کا شوق چھوڑ کر ایک اداکارہ بن گئی۔ ان کی پہلی فلم قاتل تھی، جو سن 1955 میں ریلیز ہوئی تھی، جس میں ان کا ایک چھوٹا سا کردار تھا۔ ان کی مشہور ترین فلموں میں پتن سن 1955، ماہی منڈا سن 1956، یکے والی سن 1957، کرتار سنگھ سن 1959 اور جھومر سن 1959 شامل ہیں۔ سن 1980 کے دور میں انہوں نے دوبارہ گلوکاری شروع کی اور کافی شہرت حاصل کی، تو اس طرح گلوکاری ان کا پہلا شوق ثابت ہوتا ہے۔ گلوکار اداکار ندیم، ان کا فلمی سفر 50 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ اداکار ندیم 19 جولائی سن 1941 میں مدراس، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ سن 1947 کے بعد ان کی فیملی انڈیا سے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ، موجودہ بنگلہ دیش چلے گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کی فیملی کراچی شفٹ ہو گئی۔ اداکار ندیم کو اسکول کے زمانے سے ہی گانے کا شوق رہا ہے۔ یہ ان کا پہلا شوق تھا۔ اداکاری تو بعد کی بات ہے۔ کالج کی پڑھائی کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کراچی اسٹیج پر گایا کرتے تھے۔ ان کا ایک میوزیکل گروپ تھا۔ اس گروپ میں گلوکار مسعود رانا، اخلاق احمد بھی شامل تھے۔ اسی دوران موسیقار نثار بزمی نے ان کو 2 فلموں صحرا اور یہ کراچی ہے میں گانے کا موقع دیا، لیکن یہ دونوں فلمیں تکمیل کے مراحل میں ہی پھنس کے رہ گئیں اور مکمل نہ ہو سکی۔ پھر جس کمپنی میں اداکار ندیم کام کیا کرتے تھے، اس کمپنی نے ان کو ڈھاکہ بھیج دیا۔ نوکری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوق کو بھی پروان چڑھاتے رہے اور ریڈیو اور ٹی وی پر اردو اور بنگالی میں گاتے رہے۔ مشرقی پاکستان کی شہرت یافتہ گلوکارہ فردوسی بیگم نے جب ان کو سنا تو وہ ان کی گائیکی سے بہت متاثر ہوئیں اور ان کو فلموں کے لیے پلے بیک کرنے کو کہا، جس کے لیے وہ راضی ہو گئے اور سن 1965 میں ریلیز
ریلیز ہونے والی اردو فلم کیسے کہوں میں گانے کا موقع ملا، جس کے موسیقار الطاف محمود تھے، جس کے بول تھے کیسے کہوں میں جانا او جانا۔ یہ ان کا پہلا فلمی گیت تھا۔ یہ گانا ایک دو گانے کی شکل میں تھا جس میں ان کا ساتھ گلوکارہ فردوسی بیگم نے نبھایا تھا۔ دوسرا گانا فلم بیگانہ سن 1966 میں گایا، جس کے بول تھے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تیسرا گانا بھی انہوں نے فردوسی بیگم کے ساتھ گایا تھا، بول تھے کہاں ہو تم کو ڈھونڈ رہی ہیں یہ بہاریں یہ سما، فلم چکوری سن 1967۔ اس کے علاوہ اداکار ندیم نے بہت سارے گیت فلموں کے لیے گائے ہیں جو انہی پر پکچرائز ہوئے ہیں۔ وہ ابھی حیات ہیں اور فلم اور ٹی وی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس طرح گلوکاری ان کا پہلا شوق ثابت ہوتا ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔